اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غالب صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہمیشہ، کشش جو ہے وہ ان چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے جن کو ہم مناسب نہیں سمجھتے، یا جو نہیں ہوتی ہیں ایکچولی، یا جو ٹھیک نہیں ہوتی یوں کہہ لیجئے، اور جو اچھی چیزیں ہیں یا برائی جو ہے اس کی کشش زیادہ ہے، اور جو اچھائی ہے وہ somehow کشش میں اس سے کم رہ جاتی ہے، تو اسی لیے وہ ایمان روکتا ہی رہ جاتا ہے اور کفر کھینچ کے لے جاتا ہے، یا کعبہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور دوسری چیزیں آگے چلی جاتی ہیں۔ اور یہ معاملہ بڑا ایسے ہی ہے، یہ چل رہا ہے بڑے زمانے سے، اسی طرح سے چل رہا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی فطرت میں شامل ہے کہ وہ چونکہ ایک تو ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتا ہے، وہ حدود کو ہمیشہ پھلانگنا چاہتا ہے اور ان کو کسی نہ کسی شکل میں ان سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو وہ اس لیے کوئی نہ کوئی اس کے یہ کام چلتے رہتے ہیں جس میں وہ نارمز کو اور ویلیوز کو اور جو لمٹس ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو ایسے کام ہیں جس میں لمٹس کو کراس کرنا پازیٹیو سینس میں ہے، یعنی اگر آپ اپنی انڈیورنس کی لمٹ کراس کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی انڈیورنس کتنی ہے، کتنی ہمت ہے انسان کی، اور آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے نکل جاتے ہیں، اور آپ ایلپس کی سکینگ پہ نکل جاتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایک یہ بھی طریقہ ہے لمٹس کو کراس کرنے کا اور چیلنج کرنے کا۔ اور دوسرا ایک نیگیٹو طریقہ بھی ہے کہ مار پیٹ شروع کر دیں اور قتل و غارت شروع کر دیں، تو وہ بھی ایک لمٹ کو کراس کرنے کی بات ہے، اور وہ بھی چیلنج ہو جائے گی وہاں بھی۔ دونوں طرح سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جنرلی یہی دیکھا گیا ہے کہ جو پازیٹیو کائنڈ آف یوں کہہ لیجئے کہ ٹیسٹنگ ہے یا اپنے آپ کو جو چیلنج کرنا ہے وہ نسبتاً کم ہے، جو نیگیٹو سائیڈ پہ چیلنجز ہیں یا چیلنج کرنے کی جو رویہ ہے وہ ذرا زیادہ ہے۔ دیکھیے، ہر انسان اپنی ذات میں اپنے معاملات کے لیے خود مختار بھی ہے، اس کا ذمہ دار بھی ہے اور اس کا جواب دہ بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی جواب دہ ہے، اگلی دنیا میں بھی جواب دہ ہے، اور بہت سے معاملات یہیں طے پا جاتے ہیں، یعنی ان کا یوں کہہ لیجیے مکافات یہیں ہو جاتی ہیں، ان کی ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کو عبرت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نہیں پکڑتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت سے معاملات اسی دنیا میں طے پا جاتے ہیں، یہیں ان کا حساب کتاب یوں کہہ لیجیے ایک حد تک ان کا ہو جاتا ہے۔ باقی آخرت کا معاملہ پھر اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو کشش ہے اس کو کیسے، اب دیکھیے نا، آج کل کے دور میں ایک بڑا کامن معاملہ چل رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، اور وہ کھیلے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے ہو کے بھی کھیلے چلے جا رہے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی انٹرویو کر رہا تھا ایک صاحب کو، already he is mature, he has done MBA, he is into a job already، اور ان سے میں نے پوچھا آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا ویڈیو گیمنگ۔ میں نے کہا ویڈیو گیم آپ واقعی ابھی بھی کھیلتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں ہر روز رات کو، اینڈ ہی از میرڈ آلسو، وہ ہر روز رات کو، جی میرے 3-4 دوست ہیں، ہم بیٹھ کے آن لائن ہم گیمنگ کرتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ضرور کرتے ہیں گیمنگ۔ اب گیمنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی جو لمٹ لگانا ہے یہ ذرا مشکل کام ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیم کس سٹیج پہ چل رہی ہے، تو 1 گھنٹے کی بجائے وہ 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اگر واقعی اس کسی ایسے لیول پہ پھنس گئی آ کے تو پھر ہو جائے گا وہ بھی۔ یہ ہے، یہ بچے آج کل بہت زیادہ موبائل فونز میں ہیں، اسکرین ٹائم بہت ہے۔ ابھی یہ جو انفارچونیٹلی جو کووڈ کا پیریڈ گزرا ہے، جو سب لوگ گھروں میں بند رہے ہیں، خاص طور پہ بچے تو بند ہی تھے، اسکول بند تھے، کالج بند تھے، تو انہوں نے تو اور کچھ نہیں کیا سوائے اسکرین ٹائم کے۔ اور اسکرین ٹائم کا مطلب اب آج کل ٹی وی نہیں ہے، اب ٹی وی وہ انٹرسٹنگ چیز نہیں رہی، اب موبائل فون ہے، اور موبائل فون ہے تو پھر موبائل فون میں ہی گیمز ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا، یا گیمنگ ہے
اگر کوئی باقاعدہ گیمنگ کنسول لے کے اور گیمنگ کرتا ہے. یہ سب اس کے اوپر ظاہر ہے پریشان بھی ہیں، پیرنٹس بھی پریشان ہیں، اور بہت ساری گفتگو اس پہ چل رہی ہے. شروع تو بہرحال پیرنٹس خود ہی کرتے ہیں. جب وہ شروع میں چند مہینے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی موونگ چیزیں دیکھ کے اس کا دھیان بٹا رہے اور وہ تنگ نہ کرے یا وہ رونا اس کا بند ہو جائے یا کچھ ہو جائے. شروع تو پھر وہیں سے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انکریج کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے پھر جب ظاہر ہے چلڈرن دے گیٹ ہوکڈ آن ٹو اٹ. ایکچولی جب وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے یونیورسلی جن کو سمہاؤ ہم نے چھوڑ دیا ہے یوں کہہ لیجیے، اور اس کی وجہ سے یہ کچھ مسائل یہ اس کی وجہ سے بھی ہیں. ایک ہم نے آؤٹ ڈور چھوڑ دیا بالکل. اب آؤٹ ڈور ہم نے کئی شکلوں میں چھوڑ دیا. دیکھیے پہلے اسکول جیسے بھی تھے، لیکن گورنمنٹ کے جو اسکولز تھے ان میں ضرور ایک گراؤنڈ ہوا کرتی تھی، پلے گراؤنڈ، اور اس پلے گراؤنڈ میں 2-3 کام ضرور ہوا کرتے تھے. یعنی ایک اس میں ڈرل ضرور ہوتی تھی، ایک ڈرل ماسٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی ڈرل کرواتے تھے. پی ٹی ماسٹر بھی جن کو کہتے تھے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی ہونا چاہیے لیکن بہرحال وہ پی ٹی ماسٹر کہلاتے تھے. تو وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایکسرسائز کروا دیتے تھے. کوئی چھوٹی موٹی ٹیم بنائی ہوتی تھی. کرکٹ پاپولر نہیں تھی اتنی بڑی، فٹ بال زیادہ تھا بلکہ ان دنوں میں، یا ہاکی تھی. یہ گیمز بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی ٹیم سکول میں ہوا کرتی تھی جو کھیلتی تھی، اور کچھ نہیں تو بیڈمنٹن ہی کھیل لیتے تھے. لیکن کچھ فزیکل ایکٹیویٹی، اور بریک میں ریسیس میں لوگ ڈیفینیٹلی کھلی جگہ پہ نکلتے تھے، گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، پھرتے تھے. سردیوں میں دھوپ کھاتے تھے، گرمیوں میں بھی دھوپ کھاتے تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک آؤٹ ڈور زندگی تھی ان کی. اسی طرح سے گھروں کا معاملہ تھا. گھر اس طرح سے پوری طرح سے بہت ایکسٹینسولی کورڈ نہیں تھے. ہر گھر میں ایک صحن نام کی چیز ہوا کرتی تھی، اور وہ آبویسلی کھلا ہی ہوتا تھا. اور گھروں میں یا کمروں میں اندر بیٹھنے کا رجحان کم تھا. جن لوگوں کے پاس ذرا زیادہ استطاعت تھی، جن کے گھر بڑے تھے ایسے کہ جن میں لانس تھے، وہاں پہ سردی گرمی لانس میں بیٹھنے کا بڑا پکا رواج تھا. اور جن کے گھر چھوٹے بھی تھے وہاں پہ شام کو صحن میں بیٹھنا گرمیوں میں، یا سردیوں میں دوپہر میں سردیوں کی دھوپ میں بیٹھنا وہاں پہ، یا جن کے پاس چھتیں تھیں وہاں چھتوں پہ سونا گرمیوں کی راتوں میں. یہ سب نارمل تھا. یعنی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک زیادہ حصہ آؤٹ ڈور میں گزرتا تھا، انڈور میں کم گزرتا تھا. میں صرف اسے ایک پوائنٹ پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں بس. اور یہ ہر معاملے میں یہ صورتحال تھی. پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آؤٹ ڈور کا ایلیمنٹ کم ہونے لگ گیا. یہ جو بالکل ہی محلہ ٹائپ کے سکول بنے، جن لوگوں نے اپنے گھروں میں سکول بنا لیے، اور ان کو اجازت بھی مل گئی، اور ان کو یعنی گورنمنٹ نے رجسٹر بھی کر دیا، ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی کسی طرح کی ایکسرسائز کی. لہٰذا انہوں نے ایکسرسائز تو رکھی ہی نہیں کبھی، اور ان کے پاس کوئی چونکہ گراؤنڈ نہیں تھی تو کوئی کسی قسم کی کوئی گیمز بھی وہ نہیں کروا سکے. لہٰذا انہوں نے صرف پڑھانے کا کام کیا. یعنی وہ انہوں نے جو بھی ان کے گھر کے 3-4-5 کمرے تھے اس میں انہوں نے کچھ اور ڈویژنز کر کے انہوں نے 8-10 کلاسز بٹھا لیں اس کے اندر، اور ان کو پڑھانا شروع کر دیا. تو بچے آئیں گے اور اندر بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور اسی طرح سے واپس چلے جائیں گے پڑھنے کے بعد. تو آؤٹ ڈور ان کی اسکول کے لیول پہ ان کی ختم ہو گئی. ان کی ہر وہ بچہ جو ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ ختم ہو گئی اس کی. جو ایون سو کالڈ جو ریلیٹیولی بہتر انگلش میڈیم اسکولز ہیں وہاں بھی گراؤنڈ کا کانسیپٹ ایسے نہیں رہا. جنہوں نے اپنی کسٹم میڈ بلڈنگز بنائیں انہوں نے کبھی کچھ رکھ لیا تو رکھ لیا، نہیں رکھا تو نہیں رکھا انہوں نے کچھ. لیکن جنہوں نے ذرا کسی سٹیج پہ کوئی فلیگ شپ ٹائپ کے جو برانچز بنائیں، جو زیادہ بڑی برانچز تھیں، وہاں انہوں نے ضرور گراؤنڈز بنائیں، بٹ جنرلی وہاں بھی نہیں تھیں. تو لہٰذا اسکولز میں سے تو آؤٹ ڈور ختم ہو گئے. اس کے بعد آئیے جناب گھر کی طرف. تو گھر میں یہ ہوا کہ گھر بھی ظاہر چھوٹے ہونے لگ گئے، اور پھر گھروں میں یہ شوق ہو گیا کہ اب گھروں میں کمروں کی بجائے بیڈ رومز ہونے چاہیے. تو جو کورڈ ایریا تھا وہ بڑھنے لگ گیا. وہ جو صحن تھا وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا. اس کی جگہ کوئی چھوٹی سی ایک تنگ سی جگہ رہ گئی جس میں اٹھنے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں رہی. پھر یہ ہوا کہ یہ چھت پہ سونے کا رواج، اور گرمیوں میں باہر مچھر ہیں اور گرمی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اندر سویا جائے. پھر اندر سونے کا رواج ہو گیا. پھر اللہ نے کیا پھر اے سی آ گئے، وہ لگ گئے. تو جس گھر میں ایک اے سی بھی لگ گیا اس گھر کے سارے افراد اس کمرے میں پڑھ کے سونے لگ گئے. پھر
کہ جی یہ اچھا ہے، اس پہ زیادہ کمفرٹ ہے اس میں، تو لہٰذا وہ گھروں کا جو آؤٹ ڈور تھا وہ آہستہ آہستہ سکڑتے وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو لوگوں کے نکلنے کا معاملہ تھا کہ لوگ نکلتے تھے اور بیٹھتے تھے اور کسی پارک میں چلے جاتے تھے، کہیں پہ کوئی کھلی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی چائے کا کپ پی لیتے تھے، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے گپیں لگا لیتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس طرح سے کم ہو گیا کہ جو لوگ پارک میں جانے والے تھے وہ اب پارک میں جانا بھی ایک ایفرٹ ہو گیا، پھر کوئی گھر دور ہو گئے، اب کوئی آئے گا کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ اختیار کرے گا، کوئی گاڑی واڑی نکالے گا، آئے گا تو پارک میں بیٹھے اٹھے گا، کچھ کرے گا، وہ ایک حیصل ہو گئی۔ وہ بھی جو گھروں کے قریب پارک تھے وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے قبضہ کر کے ان کے پلاٹ بیچ دیے اور ان پہ انہوں نے گھر بنوا دیے، اور وہ سارے اس میں شامل تھے، تو لہٰذا بڑے آسانی سے وہ سارے کام ہو گئے۔ وہ جس نام کے بھی پلاٹ تھے وہ سب بک آ گئے باہر۔ سو آؤٹ ڈور وہاں سے بھی ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ کیا کرنا ہے گرمیوں میں، شام کو باہر بیٹھ کے گرمی ہی ہوتی ہے جی، پنکھا لگا لیں تو بھی گرمی ہوتی ہے، مچھر بھی ہیں جی، فلاں بھی ہے جی، چھوڑیں پڑے جی، اب اندر ہی بیٹھا کریں جی، آپ ریسٹورنٹ میں بھی اندر ہی بیٹھا کریں، گھر میں بھی اندر ہی بیٹھا کریں۔ تو پوری زندگی سے ہماری ایکچولی آؤٹ ڈور کم ہوتے ہوتے، یعنی میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آؤٹ ڈور کم ہوتے ہوتے وہ بالکل زیرو ہو گیا تقریباً۔ اب جب وہ زیرو ہو گیا اور 100% انڈور پہ ہم آ گئے، تو پھر اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب ہم پہلے ٹی وی آیا، پھر ٹی وی نے بڑا دلچسپی بڑا لمبا عرصہ ٹی وی نے لوگوں کو سروس دی ہے، اور ابھی بھی دے رہا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو بڑے شوق سے بہت ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی پاکستان کے بھی اور ادھر کے بھی، اور بڑا ان کو بڑا یاد ہے اور بڑا انتظار ہے کہ اچھا اب یہ قسط آ گئی اور اگلی قسط آنی ہے، اور یعنی پورا ایک وہ کلچر ہے جو چل رہا ہے، پوری فیملیز اس میں شامل ہیں، اور وہ بڑا کئی گھنٹے لگا کے وہ ٹی وی کے آگے وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں کر رہے وہ ٹی وی پہ خبریں اور مناظرے اور مباحثے اور ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس میں گم ہیں، وہ چینل بدل کے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اپنے پسندیدہ اینکرز ہیں، پسندیدہ ٹاک شو ہوسٹس ہیں ان کے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی ایک ذہنی وابستگی ہے کہ ان کا پروگرام ہمیں ضرور دیکھنا ہے۔ تو ٹی وی ابھی بھی بہرحال جو واسٹ میجورٹی ہے ہماری، اس کے لیے ٹی وی ایک انڈور انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ایک سورس ہے۔ پھر موبائل آ گئے۔ موبائل شروع میں تو کسی کام کے نہیں تھے، سوائے فون کرنے کے علاوہ کچھ ایکٹیویٹی نہیں تھی ان کی، لیکن جب سے اسمارٹ فون آ گئے ہیں تب سے اسمارٹنیس لوگوں کی بڑھ گئی ہے، اور اس وجہ سے پھر اب لوگ اس پہ بہت سے کام، اور آہستہ آہستہ اب دیکھیں تو موبائل فون کے فنکشنز میں ہر سال اضافہ ہی ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ، یا ہر نئے ماڈل کے ساتھ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے اس میں۔ سو پریکٹیکلی آپ کو اب شاید اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، آپ سب کچھ اسی پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹی وی بھی اسی پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ای میلز دیکھ لیجئے، آپ میسیجنگ کر لیجئے، آپ سوشل میڈیا کر لیجئے، ڈیجیٹل میڈیا کر لیجئے، آپ کچھ بھی، جو آپ کوئی کتاب پڑھ لیجئے اس کے اوپر، آپ کوئی آرٹیکل پڑھ لیجئے، اخبار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں سب کچھ موبائل فون پہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اسی پہ لوگ اب قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اسی پہ لوگ آپ جو ہے وظیفے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اسی کے اوپر ہی ہو رہا ہے ایکچولی۔ تو یہ ایک اور اس سے مختصر ہو گیا، اور زیادہ موبلٹی آ گئی اس میں۔ اب آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ چلتے پھرتے جہاں جو چاہیں پڑھ لیں، دیکھ لیں، لکھ لیں، جواب دے دیں، جو مرضی کر لیں اس میں۔ تو جب یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے زندگی میں بہت بڑی چینج تو آ ہی گئی ہے پھر، اور یہ ایک دن میں تو نہیں آئی۔ تو ہمیں اس پہ پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب بچے اسکرین ٹائم بہت کرتے ہیں، یا بچوں کا بہت زیادہ وقت گیمنگ میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے اور کوئی آپشن ان کے لیے چھوڑی نہیں ہے ایکچولی۔ تو اب یہ مسئلہ تقریروں سے حل نہیں ہوگا، نہ یہ سوشل میڈیا کو برا بھلا کہنے سے حل ہوگا، جب تک ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیں گے تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور زیادہ بڑھتا رہے گا۔ اینڈ دی اونلی آلٹرنیٹ وچ از وائبل، جس سے کوئی فرق پڑے گا، وہ یہی ہے کہ زندگی میں جو آؤٹ ڈور کا ایلیمنٹ ہے اس کو کسی حد تک بڑھایا جائے اور کسی نہ کسی شکل میں اس کو پروموٹ کیا جائے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں آج کل لاہور میں سائیکلنگ کا رواج ہو رہا ہے، کچھ کافی مرد خواتین بچے جو ہیں وہ مین روڈ پہ بھی سائیکلنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ایریاز میں انہوں نے باقاعدہ ایک لین مارک کر دی ہے، اس پہ سائیکل بنا دی، آلدو اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے لوگ، لیکن بہرحال انہوں نے سائیکلنگ کے لیے ایک لین الگ بھی بنا دی ہے، کچھ چھوٹی سی۔
سائیکلیں بڑی تعداد میں بکنے لگ گئی ہیں اس وجہ سے، اور کافی لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں. کچھ ابھی کوئی سائیکلنگ کمپٹیشن بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اناؤنس کیا تھا. یہ سب بڑا اچھا ہے. یہ سب اس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے کا پروگرام ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس طرح کی اور چیزیں بھی چاہیے، اور سب سے زیادہ اسکولوں پہ یہ پریشر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی گراؤنڈ یا تو بنائیں یا کوئی گراؤنڈ وہ رینٹ آؤٹ کریں، جو گراؤنڈ جو بھی ہیں، اور ان میں بچوں کو ریگولرلی لے کے جائیں. اور ان کے کریکولم میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ کوئی سپورٹس بھی ہوں گی. جو بھی سپورٹس وہ کر سکتے ہیں بچے، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کی کوئی سکورنگ بھی ہونی چاہیے ایز اے میٹر آف فیکٹ، تاکہ وہ ایلیمنٹ بڑھ جائے. سو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں، جب تک ہم آؤٹ ڈور کا ایلیمنٹ نہیں بڑھائیں گے، تب تک ہم اس معاملے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ جو بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے، اور بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے انڈلجنس ہے اس میں، موبائل فون میں اور یا دوسرے اس قسم کی چیزوں میں، جو ہے اس کا ایک ہی اس کا واحد توڑ ہے، یوں کہہ لیجئے اینٹیڈوٹ ہے اس کا، کہ کسی طرح سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جائے تاکہ کچھ وقت ادھر لگے. اور اس سے ایک تو یہ کہ بہرحال صحت بھی اچھی ہوگی، ذہن بھی اچھا ہوگا، اور ایک بریک ملے گی، اور ایک اچھا ریفریشر ملے گا، ایک اچھی صورتحال پیدا ہوگی اس سے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے مل جل کے ہم سب اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.